قرآن مجید کا سورہ نمبر 53 سورہ نجم۔ سورہ نجم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 53 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 23 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس سورے کی پہلی آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جس میں اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر ستارے کی قسم کھائی ہے، اور نجم عربی میں ستارے کو کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ پہلا سورہ ہے جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کے بعد آشکار اور بلند آواز سے حرم مکہ میں تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کی مکمل ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے کسی بھی قول و فعل میں ذاتی خواہشات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک میں معراج کی طرف اشارہ ہے کہ معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بلندی پر پہنچے کہ عرش الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی دوسروں سے کراتے ہیں کہ وہ قیامت میں کیا کریں گے۔ آیت نمبر 39 کے مطابق انسان کا دنیا و آخرت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، کیونکہ دین خدا جد و جہد کا مذہب ہے، اس میں سستی کی گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 62 میں قرآن مجید کا تیسرا واجب سجدہ ہے۔ جو شخص اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے 21 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے گا، بہت جلد اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ ڈوبنے لگے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى۔ کہ تمہارا یہ ساتھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے۔ وما ينطق عن الهوى۔ اور وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحى۔ وہ تو بس وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى۔ ان کو ایک زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى۔ جو بڑا صاحب قدرت ہے پھر وہ اپنی اصلی شکل میں کھڑا ہوا۔ وهو بالافق الاعلى۔ جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلى۔ پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہاں تک کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ بس اس اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے جھوٹ نہیں کہا، جھٹلائے نہیں جو کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نے دیکھا۔ افتمارونه على ما يرى۔ کیا تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو کچھ انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اور بھی
عند سدرة المنتهى اترتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، عندها جنة المأوى جہاں جنت الماوا آرام سے رہنے کی بہشت ہے، إذ يغشى السدرة ما يغشى جبکہ سدرا پر چھا رہا تھا وہ نور جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى نہ آنکھ چندیائی اور نہ حد سے بڑھی، لقد رأى من آيات ربه الكبرى یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ أفرأيتم اللات والعزى کیا تم نے کبھی لات و عزا ومناة الثالثة الأخرى اور تیسرے منات کو کبھی دیکھا ہے؟ ان کی اصلیت میں غور کیا ہے؟ ألكم الذكر وله الأنثى کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس اللہ کے لیے لڑکیاں؟ تلك إذا قسمة ضيزى یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى یہ نہیں ہے مگر صرف چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس پر اللہ نے کوئی دلیل سند نہیں نازل کی۔ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت و رہنمائی آ چکی۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى کیا انسان کو وہ چیز مل سکتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى بس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، یعنی انجام بھی اور آغاز بھی۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بات اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند کرے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ مخصوص ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں دے سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے روگردانی کیجئے جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اور جو زندگانی دنیا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ان لوگوں کا مبلغ علم یہی ہے، ان کے علم کی رسائی کی حد یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو کہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی صورت میں تھے، بس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ أفرأيت الذي تولى اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روگردانی کی وأعطى قليلا وأكدى اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا أعنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ دیکھ رہا ہے أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے وإبراهيم الذي وفى اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا ألا تزر وازرة وزر أخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وأن سعيه سوف يرى اور اس کی سعی و کوشش عنقریب دیکھی جائے گی ثم يجزاه الجزاء الأوفى اور پھر اسے پوری جزا دی جائے گی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور یہ کہ سب کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کے جوڑے پیدا کیے مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وہ بھی ایک نطفے سے جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور بے شک دوبارہ پیدا کرنا اسی اللہ کے ذمے ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ وہی سرمایہ دار بناتا ہے اور وہی فقیر و نادار بناتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور یہ کہ وہ شعرا نامی ستارے کا پروردگار ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ اس نے عاد اول قوم ہود کو ہلاک کیا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور سمود کو بھی اس طرح ہلاک کیا کہ کسی کو باقی نہیں چھوڑا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اور ان سب سے پہلے قوم نوح کو بھی برباد کیا بے شک وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ
لوط کی الٹی ہوئی ان بستیوں کو بھی دے مارا، فغشاها ما غشا، پس ان بستیوں کو ڈھانک لیا اس آفت نے جس نے ڈھانک لیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، بس تو اے مخاطب اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ هذا نذير من النذر الأولى، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والے رسولوں سے۔ أزفت الآزفة، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی ہے، ليس لها من دون الله كاشفة، اللہ کے سوا اس کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ أفمن هذا الحديث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو وتضحكون ولا تبكون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، وأنتم سامدون، اور تم غفلت میں مدہوش ہو؟ فاسجدوا لله واعبدوا، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔